محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی بندے کو اس حال میں دیکھو کہ اس کو زہد یعنی دنیا کی طرف سے بے رغبتی اور بے رخی اور کم سخنی یعنی لغو اور فضول باتوں سے زبان کو محفوظ رکھنے کی صفت اللہ نے نصیب فرمائی ہے، تو اس کے پاس اور اس کی صحبت میں رہا کرو، کیونکہ جس بندے کا یہ حال ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کا القاء ہوتا ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے سرخیوں پر۔ نظام آباد رکن پارلیمنٹ دھرماپوری اروند کی یوم سالگرہ تقاریب کا کیا گیا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ ریڈ کراس سوسائٹی میں قیام عمل میں لائے گئے خون کا عطیہ کیمپ کو مثبت رد عمل حاصل ہوا۔ وہ اسی طرح سے گورگم کے 48 افراد کو BJYM ریاستی خیر انشورنس کی سہولت فراہم۔ ماحولیات کے تحفظ کے لیے کئی دہائیوں سے GDPL K6 کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی مٹی سے تیار کی گئی گنپتی کی فراہمی عمل میں لائی جائے گی۔ مہاراشٹر کے بالائی علاقوں میں مسلسل ہونے والی موسلا دھار بارش کے باعث گوداوری ندی کے ذریعے تقریباً 35,000 کیوسیک پانی SRSP میں داخل ہونے کا پروجیکٹ EE چکرا پانی نے کیا اظہار۔ نظام آباد رکن پارلیمنٹ کے طور پر 2 بار منتخب ہو کر عوام کی خدمات کرنے والے عوام کی صحت خیر ڈی اروند کی یوم سالگرہ کے موقع پر GDPL K6 کو روشنی چینل کی جانب سے خصوصی پیشکش۔ نظام آباد اربن MLA دھن پال سوریہ نارائن گپتا کی کاوشوں کے سبب کینسر سے متاثرہ شخص موہن کے افراد خاندان کو CM ریلیف فنڈ اسکیم کے تحت 2,50,000 روپے کا LOC کیا گیا حوالے۔ مرکز و ریاستی حکومت کی اسکیمات سے عوام کو استفادہ حاصل کرنے کے آرمور MLA P راکیش ریڈی نے کی تاکید۔ حکومت کی جانب سے منظور ہونے والے چیکوں کی اعلی مستحقین کو کیا حوالے۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ متنازع وقف ترمیمی بل کی مخالفت کرنے صدر کل ہند پرنسپل لا بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور بیرسٹر اویسی کی چیف منسٹر ریونت ریڈی سے نمائندگی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ہفتے کو تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کر کے وقف ترمیمی بل 2024 پر تبادلہ خیال کیا۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا فیصلہ تھا کہ وہ سیکولر پارٹیوں کے چیف منسٹر سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں وقف بل کے نقصان دہ اثرات کی وضاحت کرے۔ ہم نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو بتایا کہ یہ بل دیگر مسائل کے علاوہ مذہبی آزادی اور مسلم پرسنل لاز کو بری طرح متاثر کرے گا۔ ہم نے ان سے اس بارے میں بات کی کہ یہ بل کس طرح وقف کے مقصد کو ختم کرتا ہے اور وقف الہلات کو تبدیل کرتا ہے، اور ریاستی وقف بورڈ میں غیر مسلم ممبران کو شامل کرنے کی گنجائش سے بھی واقف کروایا۔ مدرسہ عربیہ فیض القرآن فتح اللہ پور بچکنہ میں جلسہ سیرت طیبہ و قرآن اندازی پر برائے عمرہ کا انعقاد۔ مدرسہ عربیہ فیض القرآن فتح اللہ پور بچکنہ کے زیر اہتمام عظیم الشان جلسہ عام بعنوان سیرت طیبہ و قرآن اندازی برائے عمرہ عمل میں آیا۔ اس مدرسے کی جانب سے سال میں ایک مرتبہ مدرسہ فیض القرآن کے ایک استاد کو عمرہ روانہ کیا جاتا ہے۔ قرآن اندازی کے لیے مہمان خصوصی کے طور پر حافظ محمد لئی خان صدر جمعیت علماء نظام آباد شرکت کی اور اپنے ہاتھ سے قرآن اندازی کے بعد نام کا اعلان کرتے ہوئے مولانا عبد الرحیم صاحب کو مبارکباد دیتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر مولانا ایوب اشاعتی، حضرت مولانا مفتی جابر اشاعتی، مولانا رضوان قاسمی صاحب، مولانا عظمت اللہ سعید انچارج شرعیہ بورڈ نظام آباد، حافظ محمد اکبر ناظم مدرسہ ابوبکر صدیق، حافظ اشرف علی، مولانا حافظ معین اکبر صاحب نے ادارے کی جانب سے سبھی حضرات کا شکریہ ادا کیا۔ گروپ پر دیکھا
کہ تلنگانہ میں جو ائمہ محسنین کا ماہانہ اعزازیہ دیا جاتا ہے، اس کے لیے حیدرآباد میں 27 اگست کو اعزازیہ نہ ملنے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے احتجاج کا اہتمام کیا ہے. ہم اس کو قبول نہیں کرتے، اس لیے احتجاج کرتے ہیں. قوم کے لیے احتجاج کریں گے، ملت کے لیے احتجاج کریں گے، مظلوموں کے انسان کے لیے احتجاج. دماغی و جسمانی معذورین 0 تا 18 سال سے کم عمر بچوں کے لیے فری میگا ہیلتھ کیمپ کا ماہ سپٹمبر ناندیڑ میں منعقد ہوگا. رجسٹریشن کا آغاز. محمد صابر حسین، فاؤنڈر سارا فاؤنڈیشن نظام آباد کا بیان. محمد صابر حسین، فاؤنڈر سارا فاؤنڈیشن نظام آباد نے اپنے ایک صحافتی بیان میں بتایا کہ ہر سال کی طرح جاریہ سال بھی کمال ادوادیہ فاؤنڈیشن اور جے وکیل فاؤنڈیشن ممبئی کے اشتراک سے دماغی و جسمانی معذورین بچوں کے لیے جن کی عمر 0 تا 18 سال کم ہے، ان بچوں کے لیے 19، 20، 21 سپٹمبر 2024 کو ایک میگا ہیلتھ کیمپ کا RR مالپانی ماتی مندر ودیالیہ نزد بالاجی مندر ایگریکلچر پروڈیوس کمیٹی مگن پورہ نوا مونڈا ناندیڑ مہاراشٹر پر منعقد ہوگا. اس کیمپ میں دماغی امراض جیسے ذہنی الجھن، دماغی فالج، دماغی قزم کی بیماری یا فالج، اعصابی بیماری، حرکت کی خرابی، ہڈی کی خرابی جیسے ہاتھوں اور پیروں میں لنگڑا پن، صحیح طریقے سے چلنے پھرنے سے معذوری، ٹخنوں میں درد وغیرہ شامل ہے. ان بچوں کے لیے فری طبی معائنوں و ادویات کی مفت فراہمی کی جا رہی ہے. شبراجی کی خصوصیات: مفت MRI، CT اسکین، 2D IQ، EEG، ECG، ضرورت کے مطابق ایکس رے اور پیتھولوجیکل ٹیسٹ اور ضرورت کے مطابق سرجیکل آپریشن اور ادویات فراہم کی جائے گی. معروف نیورولوجسٹ ڈاکٹر انیتا ہیگڑے، ماہر اطفال، جلسنگ واڑیہ ہاسپٹل ممبئی اور ان کی طبی اس میگا ہیلتھ کیمپ میں اپنی خدمات انجام دیں گے اور قبل از وقت رجسٹریشن کرنے والے بچوں کا معائنہ کریں گے. اس کیمپ میں شرکت کرنے کے لیے اپنا رجسٹریشن سیل نمبر 8208114832 منیشا تیواری اور سنجے رومالے سیل نمبر 906673777520 سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں. محمد صابر حسین، فاؤنڈر سارا فاؤنڈیشن نظام آباد نے والدین اور سرپرستوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کی صحت کی بہتری کے لیے اس موقع سے استفادہ حاصل کریں جس میں تمام سہولتیں مفت رہے گی. آپ لوگوں کو اہم اطلاع یہ دینا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ناندیڑ میں ہیلتھ کیمپ رکھا گیا ہے. میگا ہیلتھ کیمپ جے وکیل فاؤنڈیشن ممبئی، کمال واڑی فاؤنڈیشن ممبئی اور راجستھان ایجوکیشن سوسائٹی ناندیڑ کی جانب سے ملٹیپل ڈس آرڈر ڈائگنوسٹ کرنے کے لیے جو برین سے تعلق ہے ویسے بچوں کے لیے، جو مائنڈ کم ہے ویسے بچوں کے لیے، اور جو چل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اور CP پیشنٹ جو ہے اور جو ارتھو ہے وہ لوگ کے لیے فری ٹریٹمنٹ کیا جائے گا 3 دن. جمیعت علماء منڈل رینجر ضلع نظام آباد کی جانب سے ممبر سازی مہم. جمیعت علماء منڈل رینجر ضلع نظام آباد کے صدر مفتی مرزا عابد بیگ قاسمی نے کہا کہ جمیعت علماء ہند نے جہاں ملت کے آئلی ملی سماجی مسائل پر کام کرتی آ رہی ہے، وہیں پر خصوصاً مسلمانوں کے اور عموماً برادران وطن کے لیے جو کام کر رہی ہے وہ سب آپ تمام حضرات کے سامنے آیا ہے. آج جمیعت علماء منڈل رینجر کی جانب سے ممبر سازی مہم شروع کی گئی ہے، لہٰذا آپ تمام حضرات اس ممبر سازی مہم میں حصہ لے کر خود بھی اور جمعیت کو بھی مضبوط کیجیے. اور اس موقع پر جناب عبد المقیت صاحب مقیت سر سابقہ BRS سوشل میڈیا ورکر نے کہا کہ جمیعت علماء گزشتہ 60 سالوں سے بلا تفریق مذہب و ملت کام کرتی آ رہی ہے، لہٰذا آپ تمام حضرات اس ممبر سازی مہم میں ضرور حصہ لیں. اس ممبر سازی مہم میں جناب حافظ عبدالحکیم، جناب ابوذر صاحب، جناب ظفر بیگ صاحب، جناب افروز خان صاحب، جناب اویس صاحب اور دیگر حضرات نے بھی حصہ لیا اور دیگر احباب کو بھی حصہ لینے کے لیے کہا. నేటి రోజున జమైతుల్ ఉల్మా రంజల్ మండలం శాఖ అధ్యక్షులు ముఫ్తీ ఆబిద్ సాబ్ గారి చేతుల మీదుగా అట్లానే నిజామాబాద్ అధ్యక్షులు హాఫీజ్ లైక్ గారి చేతుల మీదుగా ఈ రోజు నుంచి జమైతుల్ ఉల్మా తరపున మెంబర్షిప్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. ఎందుకంటే గత 60-70 సంవత్సరాల నుంచి జమైతుల్ ఉల్మా మన దేశం మొత్తంలోనే వీళ్ళు చేస్తున్న సర్వీసులు. مجلس بچاؤ تحریک آرمور کے قائدین کے آرمور رکن اسمبلی پیرا کے شڈی کی رہائش گاہ پر ملاقات و اخلاقی مسائل پر کی گئی نمائندگی. مجلس بچاؤ تحریک قائدین کے آرمور رکن اسمبلی سے نمائندگی. آرمور MBT صدر شیخ ماجد نے اپنے رفقا کے ہمراہ آرمور رکن اسمبلی پیرا کے شڈی سے ان کی رہائش گاہ انکاپور میں ملاقات کرتے ہوئے تحریری نمائندگی پیش کی، جس میں بتایا گیا کہ
آمد زراعت نگر مانریٹی شادی خانے کے لیے صرف شیڈ ڈالا گیا اور اسے ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ یہ کام حال ہی میں ہوئے اسمبلی انتخابات سے قبل کیا گیا۔ انتخابات کے دوران روک دیا گیا۔ شیخ ماجد نے رکن اسمبلی سے مطالبہ کیا کہ شادی خانے کے کام کا آغاز کرتے ہوئے اسے مکمل کرائے، ضرورت پڑے تو حکومت سے رقم منظور کروائے، کیونکہ اس مسلم شادی خانے کی تعمیر مکمل ہونے پر غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے سہولت ہوگی۔ انہوں نے اس کے علاوہ دیگر مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر MBT کے دیگر ذمہ دار جاوید، مختار، ارشد، فیروز بھی موجود تھے۔ شہر کے برکت پورہ علاقے میں غریب خاندان کے گھر میں لگی آگ کے سبب گھر میں موجود تمام تر چیزیں و دستاویزات برباد، سیاسی قائدین و مالدار حضرات سے مدد کی اپیل۔ نظام آباد کے برکت پورہ نزد ووڈ لینڈ فنکشن ہال کے پاس کل رات انتہائی تیز بارش کے دوران شارٹ سرکٹ کے باعث سے غریب فیملی کا گھر جل کر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ گھر کے افراد اپنے رشتہ دار کی تیمارداری کے لیے گھر کو تالا لگا کر باہر گئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن گھر کا سامان، تمام دستاویزات، راشن آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ متاثرین نے شہر کے تمام سیاسی قائدین سے ان کی مدد اور بازیابی کے اقدامات کی امید کا اظہار کیا۔ مہاراشٹر کے بالائی علاقے میں مسلسل ہونے والی موسلا دھار بارش کے باعث گوداوری ندی کے ذریعے تقریباً 35,000 کیوسیک ذخیرہ SRSP میں شامل ہونے کا پروجیکٹ ای چکرا پانی نے کیا اظہار۔ شمالی تلنگانہ میں واقع سری رام ساگر پروجیکٹ کے بالائی علاقے وشنو پوری سے بالیگاؤں سے بابلی پروجیکٹ سے SRSP بالائی علاقے میں 2 دن سے ہونے والی بارش کے پیش نظر پروجیکٹ کی سطح میں اضافہ ہونے پروجیکٹ ای چکرا پانی نے اظہار کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ 2 دن سے مسلسل بارش ہونے کے باعث پروجیکٹ میں 350 کیوسیک انفلو داخل ہوا ہے اور وشنو پوری سے انفلو حاصل ہونے کی وجہ سے پروجیکٹ کی سطح میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ وہ صبح کے اولین ساعتوں پروجیکٹ میں 31,000 کیوسیک انفلو شامل ہوا اور دوپہر کے اوقات کار پروجیکٹ میں انفلو میں اضافہ ہوا اور اسی طرح سے ساپہر کے وقت پروجیکٹ میں 35,000 کیوسیک ذخیرہ آب کا اضافہ ہونے سے پروجیکٹ کی سطح آب میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 1 جون سے پروجیکٹ کے بالائی علاقے میں واقع علاقے میں ہونے والی بارش کے باعث پروجیکٹ میں 53 TMC ذخیرہ آب شامل ہونے کے تعلق سے پروجیکٹ ای چکرا پانی نے وضاحت کیا۔ پروجیکٹ سے موسم بارش کے پانی میں منحصر فصلوں کے لیے کاکتیہ لکشمی نہروں کے ذریعے پانی کے اجرائی عمل میں لائی جا رہی ہیں، جس سے پروجیکٹ سے کاکتیہ نہر کو 3,000 کیوسیک، لکشمی نہر سے 50 کیوسیک اور بھاپ کی صورت میں 541 کیوسیک، مشن بھگیرتا پینے کے پانی کے لیے 231 کیوسیک پانی کے اجرائی عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ بالکنڈہ منڈل کے چٹاپور دیہات میں پولیس ملازمین نے ہیلمٹ کے تعلق سے موٹر سائیکل مالکین کو شعوربیداری عمل میں لائی۔ بالکنڈہ منڈل کے چٹاپور دیہات میں پولیس ملازمین نے موٹر سائیکل مالکین کو ہیلمٹ کے تعلق سے شعور بیداری عمل میں لائی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ ٹریفک قواعد پر ہر ایک موٹر سائیکل مالکین عمل آوری کرتے ہوئے سر پر یقینی طور پر ہیلمٹ لگانے کے علاوہ گاڑی سے متعلقہ دستاویزات ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے کی گاڑی کے مالکین کو تاکید کی اور کہا کہ موٹر سائیکل مالکین اپنے گاڑیوں پر نمبر پلیٹ لگانے کے ساتھ ساتھ گاڑی کا انشورنس بھی کروانا نہایت ضروری ہے اور اس کے علاوہ کار کے مالکین سیٹ بیلٹ کو لگا کر ڈرائیونگ کرنے سے حادثے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہر ایک شخص ٹریفک پولیس کی جانب سے فراہم کردہ قواعد پر عمل آوری کرتے ہوئے اپنی قیمتی جان کو ضائع ہونے سے بچانے کا اظہار کیا۔ مورتاڑ منڈل کے پرجا نیلائم میں بالکنڈہ حلقہ کانگریس پارٹی انچارج موتیالہ سنیل کمار کی موجودگی میں بھیمکل منڈل و جگریال دیہات سے تعلق رکھنے والے دیگر قائدین نے کانگریس پارٹی میں کی شمولیت حاصل۔ مورتاڑ منڈل کے مقام پر واقع پرجا نیلائم میں کانگریس حکومت کی جانب سے عوام و کسانوں کی ترقی کے لیے روب عمل میں لائے جانے والے فلاحی اسکیمات و جاری ترقیاتی کاموں سے متاثر ہو کر بالکنڈہ حلقہ کانگریس پارٹی انچارج موتیالہ سنیل کمار کی موجودگی میں بھیمکل منڈل و جگریال دیہات سے تعلق رکھنے والے قائدین کانگریس پارٹی میں شمولیت حاصل کی۔ اس موقع پر بالکنڈہ حلقہ کانگریس پارٹی انچارج موتیالہ سنیل کمار نے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں جاری پرجا پالنا سے ریاستی وزیر اعلیٰ ینملا ریونت ریڈی کی جانب سے کیے جا رہے ترقیاتی کاموں سے متاثر ہو کر تقریباً 150 قائدین نے کانگریس پارٹی میں شمولیت حاصل کرنے پر انہیں پارٹی کا کھنڈوا پہناتے ہوئے پرزور استقبال کیا گیا۔ اس پروگرام کے مد نظر انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کے دور اقتدار میں عوام و کسانوں کی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے روب عمل میں لائے جانے والے گارنٹی اسکیمات کے ثمرات سے بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو راست طور پر فیضیاب کیے جانے کے باعث تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کانگریس حکومت کے تئیں کافی مطمئن ہیں اور اس کے علاوہ کانگریس حکومت کے دور اقتدار میں روب عمل میں لائے جانے والے گارنٹی اسکیمات کے ثمرات سے عوام کو مستفید کروانے کے مقصد کے تحت گزشتہ قیام عمل میں لائے گئے پرجا پالنا کو عوام کا مثبت رد عمل حاصل ہوا۔
हुकूमत की जानिब से शुरू की जाने वाली फलाही स्कीमात के समरात से हर एक अहल ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ीन को फ़ायदा पहुँचाने के मकसद के तहत ज़िम्मेदार अहदेदारान को मुतहरिक किया गया है ताकि इन स्कीमात के समरात से अहल ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ीन को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। और इसी तरह से हुकूमत की जानिब से पहले मरहले के तौर पर महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फ़राहम की गई और सतह ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट टैक्स के तौर पर बेहतरीन इलाज और मुआवजा फ़राहम करने के मकसद के तहत राजीव आरोग्य श्री स्कीम की रकम में इजाफा किया गया है ताकि सरकारी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीज़ों को तशफ़ी बख्श तिबी खिदमात हासिल कर सके। और हाल ही में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के मकसद के तहत दिए गए वादे को अमली जामा पहनाते हुए किसानों के ज़र खर्चात को माफ़ करते हुए फिर एक बार किसानों का मसीहा होने के तहत कांग्रेस हुकूमत ने सबूत फ्राहम किया है। इन्होंने कहा कि ख़वातीन को पकवान गैस के लिए 500 रुपये सब्सिडी दी जा रही है और असल मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान की निशानदही करके ज़ीरो बरक़ी बिल की फ़राहमी अमल में लाई जा रही है जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में भीमगल मंडल कांग्रेस पार्टी, जगरियाल देहात के कांग्रेस पार्टी सदर सत्यनारायण, चिन्ना रेड्डी, शेखर, गंगाधर, राजेश्वर, शिवा नायक, रत्नम के रमेश, जे नरसिंह व दीगर ने शिरकत की। रेंजल कस्तूरबा गांधी स्कूल में निज़ामाबाद रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद की जन्मदिन तक़ारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। रेंजल कस्तूरबा गांधी स्कूल में निज़ामाबाद रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद की यौम सालगिरह तक़ारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर केक कट करते हुए स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को बकेट हवाले किया गया। बातज़ा इन्होंने मुखातिब करते हुए MP D अरविंद को यौम सालगिरह की पुरखुरूस मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तौक़ात वाबस्ता के इस प्रोग्राम में रियासती BJP एग्जीक्यूटिव मेंबर वड्डी मोहन रेड्डी, ज़िले मंडल BJP के कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటాను తీసుకొని ప్రభుత్వానికి నివేదిక పంపి వాళ్ళందరికీ కూడా రుణమాఫీ జరిగే విధంగా చూడాలి. రుణమాఫీ చేస్తామని ప్రకటన చేసినప్పుడు ఓట్లు దండుకునేటప్పుడు లెక్కలు చెప్పలేదు కానీ ఈ రోజు మాత్రం రేషన్ కార్డు ఉంటే రుణమాఫీ చేస్తాం, లేకుంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఉంటే రుణమాఫీ చేయం, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడితే రుణమాఫీ చేయము, రకరకాలుగా మీ మాటలు వినపడతా ఉన్నాయి. ఈరోజు మీరు బేషరతుగా ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పి రైతులకు క్షమాపణ చెప్పి సమయం ఇప్పటికే ఆలస్యమైనందుకు మన్నించమని కోరి రుణమాఫీ చేయాలని చెప్పేసి కూడా మేము భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు రైతులందరూ కూడా అడుగుతా ఉన్నారు, పెద్ద ఎత్తున ధర్నాలు చేద్దాం, కార్యక్రమాలు చేద్దాం, నిరసనలు తెలియజేద్దామని చెప్పేసి. ఈరోజు నిరసనలతో ధర్నాలతో కావాల్సిన కార్యక్రమం రైతులకు రుణమాఫీ జరగాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదే రకంగా మీ రైతు భరోసా నాట్లు నాటినరు. ఈరోజు మొదటి విడత, రెండో విడత, మూడో విడత డోసులు మందులు కూడా చల్లుతూ ఉన్నారు, కలుపులు తీస్తూ ఉన్నారు. మీ భరోసా ఎప్పుడు ఇస్తారని చెప్పేసి కూడా మేము అడుగుతూ ఉన్నాం. రేపు వచ్చే 500 బోనస్తో కూడా రైతులకు నమ్మకం కలగడం లేదు. ఈరోజు మీరు బడ్జెట్లో 1800 కోట్ల రూపాయలే మీరు బోనస్కు ప్రకటించడం జరిగింది. అంటే కేవలం 36 లక్షల టన్నుల ధాన్యానికి మాత్రమే 1800 కోట్లు వస్తాయి. ఈ రాష్ట్రంలో 70 లక్షల టన్నులు ఈ ఖరీఫ్లో పండే అవకాశం ఉంది. మళ్ళీ వచ్చే రబీలో 90 లక్షలు పండే అవకాశం ఉంది. ఈ 70 లక్షలకు ఈ 90 లక్షలకు 160 లక్షలు కావాలంటే మీరు పెట్టిన 1800 కోట్లు కాదు కదా, 7000 కోట్ల రూపాయలు పెడితే కానీ రైతుకు మీరు 500 రూపాయలు బోనస్ ఇవ్వలేరు. निज़ामाबाद पार्लियामेंट मेंबर धर्मपुरी अरविंद के 48वीं जन्मदिन तक़ारीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। शहर निज़ामाबाद में वाक़ सुभाष नगर NGOs कॉलोनी में मौजूद MP D अरविंद से कारकुनान व मद्दाह की कसीर तादाद मुलाकात करते हुए इन्हें यौम सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। MP D अरविंद से मिलने वालों में जर्नलिस्ट, म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर्स, एडवोकेट, डॉक्टर्स, BJP पार्टी कायदीन के अलावा प्रजा संगम से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान MP D अरविंद से मुलाकात की व फूलों का गुलदस्ता पेश करके मुबारकबाद पेश की। बातज़ा जगतियाल जिले में शुरू किए गए प्रोग्रामों में शिरकत करने के लिए रवाना हुए और इसके अलावा सदर द्रौपदी मुर्मू व वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, CM रेवंत रेड्डी MP D अरविंद को मुबारकबाद पेश की। माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए कोशिश करने वाले GDPL K6 चैनल की जानिब से गुज़िश्ता कई दहाइयों से अवाम को मिट्टी से तैयार की हुई मिट्टी गणपति की फ़राहमी अमल में लाई जा रही है। समाजी खिदमात अंजाम देने वाले GDPL K6 चैनल की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी मिट्टी से तैयार की गई गणपति की फ़राहमी अमल में लाने के लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं। शहर निज़ामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ K6 दफ्तर पर मिट्टी के गणपति पहुंच चुके हैं। हर साल की तरह इस साल भी कोलकाता में वाक़ फ़नकारों के हाथों तैयार किए गए 25,000 मिट्टी की गणपति मूर्तियों के हुसूल के लिए 6 माह कबल ही एडवांस बुकिंग किए जाने के बायस आज कोलकाता से खुसूसी कंटेनर के ज़रिए गणपति की मूर्तियां निज़ामाबाद पहुंच चुकी हैं। वो विनायक चौथी त्यौहार के 3 दिन पहले से ही पैकिंग का इनेकाद अमल में लाकर विनायक चौथी के दिन निज़ामाबाद के GDPL K6 दफ्तर के अलावा आर्मूर में वाक़ NCN
नवनाथ चैनल दफ्तर में मुफ्त मिट्टी से तैयार की गई गणपति की फ्राहमी अमल में लाई जाएगी। निजामाबाद रुकन पार्लियामेंट के तौर पर 2 बार मुंतखब होकर अवाम की खिदमत करने वाले MP डी अरविंद की यौम सालगिरह के मौके पर GDPL K6 रोशन चैनल की जानिब से खुसूसी पेशकश। निजामाबाद रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद 25 अगस्त 1976 को पैदाइश हुई। वो एक हिंदुस्तानी सियासतदान जो कि तेलंगाना में वाक़ निजामाबाद से लोकसभा में पार्लियामेंट मेंबर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे। इनके वालिद मोहतरम ज़िले निजामाबाद से 3 बार कांग्रेस MLA के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले डी श्रीनिवास के दोनों फर्जंदान में डी अरविंद छोटे हैं। वो इनकी इब्तदाई ज़िंदगी के पस मंज़र में डी अरविंद के वालिद मोहतरम डी श्रीनिवास आंध्र प्रदेश रियासत के लिए पार्लियामेंट मेंबर और वज़ीर के तौर पर खिदमत अंजाम देने के अलावा कांग्रेस कमेटी सदर के तौर पर खिदमत अंजाम देते हुए अपने अनमोल नक़द छोड़े हैं। और इसके अलावा इनके मरहूम दादा धर्मपुरी वेंकटराम जंक्शन मेंबर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। निजामाबाद रुकन पार्लियामेंट के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले डी अरविंद मनूरकापुर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसे हुकूमत हिंद ने दीगर पसमानदा तबके के तौर पर दर्जा बंदी की गई है। MP डी अरविंद की कैरियर क्रिकेट से शुरू हुआ, जिसमें इन्होंने 1995 में हैदराबाद की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच के अलावा रणजी ट्रॉफी 7 और अंडर 19, 21, 23 सेक्शन में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और मैनुद्दौला के अलावा अंडर 19 साउथ इंडिया की तरफ से ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर नुमाइंदगी की। MP डी अरविंद की सियासी पस मंज़र निजामाबाद लोकसभा हल्के से आलमी सतह पर 184 उम्मीदवारों को करारी शिकस्त देते हुए तेलंगाना वज़ीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले चंद्रशेखर राव की दुख्तर साबिक़ MP के कविता को शिकस्त दी। और इसके अलावा MP डी अरविंद ने निजामाबाद में स्पायर बोट रीजनल सेंटर के क़याम अमल में लाने में अहम तरीन किरदार अदा किया और फरवरी 2020 में मरकजी कॉमर्स व सनत के वजीर पीयूष गोयल ने इलाकाई मरकज़ के डायरेक्टर के तौर पर एक IAS अफसर व डायरेक्टर के तहत ऐलान किया। MP डी अरविंद की इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल MP डी अरविंद की जानिब से क़याम अमल में लाए गए धर्मा फाउंडेशन से अंदरून 12 साल उम्र में मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने वाले बच्चों की मदद करते हुए इनके लिए इलाज मुआलजे के लिए दरकार अखराजात के अदायगी अमल में ला रहे हैं। वो मासूम बच्चों को सहारा देते हुए दिल मनवा लेने वाले MP डी अरविंद दूसरी बार MP के तौर पर मुंतखब होकर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर होने वाले चेकों को रेंजल के साबिक़ MPP वो पार्टी मंडल सदर मुबीन खान ने मुस्तहिक़ीन को किया हवाले। रेंजल मंडल परिषद दफ्तर में हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए 79 CMRF चेकों के मुस्तहिक़ीन में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर मुबीन खान ने कहा कि बिना मफाद के हर ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ीन को CMRF चेकों की फ्राहमी अमल में लाना बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी का अहम तरीन मकसद होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर दवाखाने में शरीक तिब्बी इमदाद के लिए दरकार अखराजात CMRF के तहत अदायगी अमल में लाई जाती है। कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद अवाम और किसानों की तरक्की के लिए ज़रूरी गारंटी स्कीमात को मरहलेवार तरीके से रूबे अमल में लाकर अहम ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ीन को फ़ायदा पहुँचाया गया और किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए ज़रिए खर्चात को माफ़ किया गया है और 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फ्राहमी अमल में लाने के अलावा ख़वातीन को RTC बस में मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फ्राहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सीनियर कायदीन जीसाया रेड्डी, धनंजय, जावेदुद्दीन, सुरेंद्र गौड़ व दीगर ने शिरकत की। MP डी अरविंद की यौम सालगिरह के मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी ब्लड बैंक में इनेकात अमल में लाए गए खून का अतिया कैंप को मुस्बित रद्दमल हासिल हुआ। MP डी अरविंद की यौम सालगिरह के मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी ब्लड बैंक में खून का अतिया कैंप का इनेकात अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले ज़िले BJP सदर के दिनेश ने आगाज़ अमल में लाया। इस खून के अतिया कैंप में BJP कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के तहत खून का अतिया देकर हादसे का शिकार अफराद की कीमती जान को ज़ाय होने से बचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रेड क्रॉस खजानची के रविंदर, रियासती EC मेंबर L राजशेखर, BJP कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। नंदीपेट मंडल के आयलापुर में एक हॉस्पिटल के ज़ेर एहतमाम क़याम अमल में लाए गए तिब्बी कैंप का आर्मर MLA पीर राकेश रेड्डी ने किया इफ्तिताह। नंदीपेट मंडल के आयलापुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के ज़ेर एहतमाम क़याम अमल में लाए गए तिब्बी कैंप को आर्मर MLA पीर राकेश रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने मरीजों की तशख़ीस करते हुए अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाई। बातज़ा आर्मर MLA ने मुखातिब करते हुए कहा कि मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने वालों को इंसानी हमदर्दी के तहत तिब्बी इमदाद फ्राहम करने के लिए तिब्बी कैंप का क़याम अमल में लाने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल की इंतज़ामी की खदमात को काबिल सताइश करार दिया। शहर के डिवीज़न नंबर 5 के अहाते में वाक़ बोरगमपी ग्राम पंचायत में निज़ामाबाद पार्लियामेंट मेंबर डी अरविंद की यौम सालगिरह तक़ारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकात।
ضلع نظام آباد کے ڈویژن نمبر 5 کے احاطے میں واقع بورگم پی گرام پنچایت میں نظام آباد پارلیمنٹ ممبر ڈی اروند کی یوم سالگرہ تقاریب کے شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر بھارتیہ جنتا پارٹی ضلع صدر کلاچاری دنیش نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ انسانی ہمدردی کے تحت معصوم بچوں کو سہارا دیتے ہوئے ان کے امراض کے لیے درکار اخراجات کی ادائیگی عمل میں لانے والے مسیحا ایم پی ڈی اروند کی یوم سالگرہ کے موقع پر آج بڑے پیمانے پر یوم پیدائش تقاریب کا انعقاد عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں بی جے وائی ایم ریاستی ایگزیکٹو ممبر وائی نریش، نظام آباد رورل اسمبلی کنوینر پدما ریڈی، بی جے وائی ایم ضلع صدر راجیش شیکھر و دیگر نے شرکت کی۔ شہر کے شیواجی نگر علاقے سے تعلق رکھنے والے موہن کو کینسر کے علاج معالجے کے لیے درکار اخراجات کو اربن ایم ایل اے دھن پال سوری نارائن گپتا کی کاوشوں کے سبب ایل او سی کیا گیا حوالے۔ ضلع نظام آباد کے شیواجی نگر علاقے سے تعلق رکھنے والے آر موہن سن آف منوج گزشتہ کچھ ماہ سے کینسر کی تکلیف میں مبتلا ہونے کے باعث طبی امداد کے لیے درکار اخراجات کی ادائیگی کے تعلق سے اربن ایم ایل اے دھن پال سوری نارائن گپتا کے علم میں لائے جانے کے فوری بعد انہوں نے حیدرآباد کے نمس ہاسپٹل کو زیر علاج طبی امداد حاصل کرنے والے متاثرہ شخص کو سی ایم ریلیف فنڈ اسکیم کے تحت اخراجات کی ادائیگی عمل میں لانے کے لیے ان کی جانب سے تحریر کیے گئے خط پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے عہدیداران نے 2,50,000 روپے کی ایل او سی کاپی فراہم کی۔ ایم ایل اے نے 2,50,000 روپے پر مبنی ایل او سی کی کاپی موہن کے افراد خاندان کو حوالے کیا، جس پر متاثرہ کے افراد خاندان نے ایم ایل اے کا اظہار تشکر پیش کیا۔ آرمل شہر کے جرنلسٹ کالونی میں کالونی ترقی کمیٹی کے زیر اہتمام 509واں سوچھ کالونی پروگرام کا کیا گیا انعقاد۔ آرمل شہر کے جرنلسٹ کالونی میں کالونی ترقی کمیٹی کے زیر اہتمام 509واں سوچھ کالونی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر کالونی ترقی کمیٹی کے ممبرس نے روڈ نمبر 4 میں موجود کچرے کو نکال پھینکنے کے علاوہ گندے نالے کو صاف کیا۔ اس پروگرام کے مدنظر کالونی ترقی کمیٹی صدر ایس سرینیواس نے کہا کہ ہر ایک اتوار کو جرنلسٹ کالونی میں کالونی ترقی کمیٹی کے زیر اہتمام سوچھ کالونی کا اہتمام عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں کمیٹی اراکین کے بھومنا کملاکار، ایل ٹی کمار، شنکر بھومیا و دیگر نے شرکت کی۔ مرکزی اور ریاستی حکومت کی اسکیمات سے عوام کو استفادہ حاصل کرنے کی آرمل ایم ایل اے پی راکیش ریڈی نے کی تاکید۔ آرمل ایم ایل اے پی راکیش ریڈی آلور منڈل کا دورہ کرتے ہوئے پہلے مرحلے کے طور پر پیپری دیہات کی مقامی عوام کے ساتھ شجرکاری انجام دی۔ بات ازاں انہوں نے دیہات میں قیام عمل میں لائے گئے اجلاس میں متاثرین کو سی ایم آر ایف چیکوں کی ایم ایل اے پی راکیش ریڈی نے مقامی قائدین کے ساتھ مل کر حوالے کیا اور وہاں سے آلور دیہات کے مستحقین کو سی ایم آر ایف چیک حوالے کیے گئے۔ اس موقع پر انہوں نے مرکزی و ریاستی حکومت کی اسکیمات سے عوام کو استفادہ حاصل کرنے کی تاکید کی۔ اختتام سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کے مسرخے پر۔ نظام آباد رکن پارلیمنٹ دھرما پوری اروند کی یوم سالگرہ تقاریب کا کیا گیا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ وہ ریڈ کراس سوسائٹی میں قیام عمل میں لائے گئے خون کا عطیہ کیمپ کو مثبت رد عمل حاصل ہوا۔ وہ اسی طرح سے بورگم کے 48 افراد کو بی جے وائی ایم ریاستی خاص انشورنس کی سہولت فراہم۔ ماحولیات کے تحفظ کے لیے کئی دہائیوں سے جی ڈی پی ایل کے 6 کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی مٹی سے تیار کی گئی گنپتی کی فراہمی عمل میں لائی جائے گی۔ مہاراشٹر کے بالائی علاقوں میں مسلسل ہونے والی موسلادھار بارش کے باعث گوداوری ندی کے ذریعے تقریباً 35,000 کیوسیک پانی ایس آر ایس پی میں داخل ہونے کا پروجیکٹ ای چکرا پانی نے کیا اظہار۔ نظام آباد رکن پارلیمنٹ کے طور پر 2 بار منتخب ہو کر عوام کی خدمات کرنے والے عوام کے چہتے قائد ڈی اروند کی یوم سالگرہ کے موقع پر جی ڈی پی ایل کے 6 کو روشنی چینل کی جانب سے خصوصی پیشکش۔ نظام آباد اربن ایم ایل اے دھن پال سوری نارائن گپتا کی کاوشوں کے سبب کینسر سے متاثرہ شخص موہن کے افراد خاندان کو سی ایم ریلیف فنڈ اسکیم کے تحت 2,50,000 روپے کا ایل او سی کیا گیا حوالے۔ مرکزی ریاستی حکومت کی اسکیمات سے عوام کو استفادہ حاصل کرنے کے آرمل ایم ایل اے پی راکیش ریڈی نے کی تاکید۔ حکومت کی جانب سے منظور ہونے والے چیکوں کی آلور مستحقین کو کیا حوالے۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ دے اجازت، اللہ حافظ۔